بسم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں تحسین انوار بول رہی ہوں، بامبے سے۔ مجھے حجامہ کے بارے میں آپ سے پوچھنا ہے۔ جیسے ایک حدیث ہے جس میں لکھا ہے کہ سنن ابو داؤد 3861 حدیث نمبر، تو یہ بھی تو حدیث جو اوتھینٹک ہی ہوتی ہے نا، جیسا ابو داؤد ہو یا صحیح مسلم، تو اسی میں سے ایک یہ حدیث ہے، تو اس میں لکھا ہے کہ 17، 19 اینڈ 21 کو حجامہ کرنا سنت ہے، اور اس ڈے پہ کریں گے تو ہم کو جیسے شفا ہوگی، اور پلس دوسرا یہ کہ ویڈنسڈے کو کرنا منع ہے۔ تو اس میں کیا مطلب سچ ہے؟ مطلب واٹ از دا اوتھینٹک حدیث؟ از دس حدیث از اوتھینٹک سنن ابو داؤد؟ پلیز لیٹ می نو دس، جزاک اللہ خیرن کثیرن۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ، اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل۔ حجامہ، جسے اردو میں سینگھی لگوانا یا پچنا کہتے ہیں، انسانی جسم کے لیے بہت مفید علاج ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اسراء پر تشریف لے گئے تو آپ علیہ السلام کو فرشتوں نے بھی یہی نصیحت فرمائی تھی کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، معراج کی رات میرا گزر فرشتوں کی جس جماعت پر بھی ہوا تو انہوں نے یہی کہا، محمد آپ پچھنے کو لازم کر لیں، علیک بالحجامہ یا محمد۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ فرشتوں نے مجھے یہ بارہا جب بھی ملاقات ہوئی فرشتوں سے تو کہا، یقول لی علیک یا محمد بالحجامہ۔ صحیح ابن ماجہ کی یہ روایت ہے، اور حدیث نمبر ہے 2818۔ اسی طریقے سے صحیح بخاری کے اندر بھی حدیث موجود ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، بہترین علاج جو تم کرتے ہو وہ پچنا لگوانا ہے، یعنی کہ حجامہ کروانا۔ حجامہ کروانے کے سلسلے میں میڈیکل سائنس بھی اور طب نبوی میں تو بہرحال بہت سارے فوائد اس کے موجود ہیں، لیکن میڈیکل سائنس بھی اس کے فوائد کو تسلیم کرتی ہے۔ لیکن ہمارے یہاں خاص طور پر مسلمانوں میں حجامے کو لے کر بھی بہت ساری چیزیں شک اور شبہ کا شکار کر گئی ہیں۔ بہت ساری وہ احادیث، جیسے کہ آپ نے ابھی سنا، بہن نے یہ کہا کہ 17، 19 اور 21 کو، یا جمعرات یا پیر کو، یا خاص دنوں میں بدھ کو اور ہفتے اور اتوار کو کیا منع ہے حجامہ کروانا، اور کیا سنت ہے کہ 17، 19 اور 21 ہی کو حجامہ کروایا جائے۔ اس سلسلے میں جتنی بھی احادیث پیش کی گئی ہیں، اگر میں یہ کہوں کہ وہ تمام کی تمام جن احادیث میں تواریخ کا یا ایام کا یا اوقات کا معین کیا گیا ہے، محدثین نے ان احادیث کو ضعیف قرار دیا ہے۔ بہنیں یہ جاننا چاہ رہی ہیں، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کی جو حدیث کی کتاب ہے اس کی کیا حیثیت ہے؟ اس کی حیثیت وہ صحاح ستہ میں سے مشہور ترین کتاب ہے، اور اس کتاب کے اندر امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے جو احادیث جمع کری ہیں ان میں سے صحیح احادیث بھی موجود ہیں، حسن موجود ہے، اور ضعیف روایات بھی آپ نے اس میں نقل کر دی ہیں۔ بہت سارے محققین نے جب امام ابو داؤد کی احادیث کو وہ چھان پھٹک کرتے ہیں تو امام جیسے علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، بہت ساری احادیث کو ضعیف قرار دے دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو حجامہ کی روایت ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے حسن کے درجے میں لے کر آئے ہیں، لیکن اس سلسلے میں جو سعودی عرب کے علماء ہیں ان کی جو گفتگو ہے یا ان کا جو موقف ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اس امید پر کہ ہم صحیح اور غلط کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے میں لے کر چلتا ہوں آپ کو، غالباً میرے پیچھے ہیں شیخ عبداللہ السلمی، ان سے یہی سوال پوچھا جا رہا ہے۔ جاء في ذلك الحجامة في اليوم 19 وفي اليوم حجامے کے بارے میں یوم 19 19 تاریخ کو حجامہ کروانا، 21 تاریخ کو حجامہ کروانا، اليوم 17، ولكن الحديث فيها ضعف۔
یہ جتنی بھی احادیث 17، 19 اور 21 کی تواریخ، یا یہ کہا جاتا ہے کہ ان دنوں میں حجامہ کروانا سنت ہے، وإن كان بعض الأطباء يقول إنها یہ تمام کی تمام روایتیں ضعیف ہیں صحت کے اعتبار سے۔ البتہ بعض اطباء نے اپنے تجربے کی بنیاد پر یہ کہا ہے کہ ان دنوں میں چونکہ جس طریقے سے سمندر کے پانی میں چڑھاؤ چاند کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، اسی طریقے سے انسان کے جسم میں بھی اتار اور چڑھاؤ، خون کے اندر، انسان کے جسم کے خون کے اندر بھی اتار چڑھاؤ پیدا ہوتا ہے۔ اور یہ بھی صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ آپ علیہ السلام جب خون میں شدت محسوس کرتے یا خون میں ابار محسوس کیا کرتے تھے تب آپ حجامہ کروایا کرتے تھے۔ مؤثرة لأن الإنسان دمه له مد وجزر مثل ما يكون للبحر. هذا مبني على التجربة. لكن یہ هذا مبنی علی التجربہ، شیخ فرمانے کہ یہ صرف تجربے پر مبنی بات کہی جا رہی ہے، صحیح احادیث سے، اوتھنٹک احادیث سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ الوارد فيه ضعف. وہ جتنی بھی احادیث اس سلسلے میں پیش کی جاتی ہیں وہ تمام کی تمام ضعیف ہیں۔ الله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وقد جاء عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتجم إذا تبيغ دمه. اذا تبیغ دم، یہاں ایک اور چیز، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خون میں شدت محسوس کیا کرتے تھے اس وقت حجامہ کروایا کرتے تھے، صحیح بخاری کے اندر روایت بھی موجود ہے۔ فإذا حصل منه ذلك فهذا يدل على أهمية الحجامة وينبغي للإنسان. تو یہ جو حجامہ ہے یہ کسی بھی دن کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو لے کر چلتا ہوں شیخ سلیمان الماجد کی محفل میں۔ كل ما ورد في تعقيد الحجامة کل ما ورد فی یہ جتنی بھی احادیث حجامہ کے تاریخوں کو کا متعین کرتی ہیں، عن تعقيد ان هذا هو وقت الحجامة، یہ وقت حجامہ کے بارے میں جو اشارہ کرتی ہیں احادیث، التعقيد بأنه ليس وقت للحجامة كله، اور یہ جو احادیث کہتی ہیں کہ ان ایام میں حجامہ کروا لینا چاہیے اور ان ایام میں حجامہ نہیں کروانا چاہیے، کلہا شیخ کیا فرما رہے ہیں؟ لم يثبت عن النبي صلى الله لم يثبت عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو صحیح احادیث سے یہ بات ثابت نہیں ہے۔ فنريح بالنا من هذه المسألة. شیخ نے تو یہ بات کہہ کر کے نریح بالنا فی هذه المسئلہ کہ ہمیں اپنے آپ کو اس پریشانی میں نہیں ڈالنا چاہیے کہ یہ حدیثیں صحیح ہیں یا ضعیف ہیں، کیونکہ جتنی بھی احادیث وارد ہوئی ہیں اس سلسلے میں وہ تمام کی تمام محدثین نے اس پر کلام کیا ہے اور ضعیف احادیث ان کو بتایا ہے۔ ورد أظن السبت والأحد والثلاثاء، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جمعہ، ہفتہ، اتوار یا یوم الثلاثاء، أوقات الحجامة، ورد يوم 17 يوم 21 17 يوم 21، 14، يعني بعضهم يحدد بعض الأيام ويتجنبون الأيام البيض لأن فيها ثورة. یہاں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایام البیض جو ہے ان میں حجامہ نہیں کروانا چاہیے، کیونکہ یہاں خون کی پھر جس طریقے سے سمندر کا پانی ابھار لیتا ہے اسی طریقے سے انسان کے جسم کا خون بھی ابھار لیتا ہے۔ السوائل كما يقولون، كما يرتفع البحر أيضا يرتفع البحر، قد يتأثر بشيء من الفيزيائية المتعلقة بهذا الظاهرة. تو شیخ ہی فرما رہے ہیں کہ جو بہت سارے اہل علم نے اس کے بارے میں یہ کہا ہے کہ یہ حدیثیں 17، 19 اور 21 کو کروانا چاہیے یا ایام البیض کو نہیں کروانا چاہیے۔ تو جتنی بھی احادیث یہ کہتی ہیں کہ کس تاریخ کو کروانا چاہیے اور کس تاریخ کو نہیں کروانا چاہیے، تمام کی تمام کے اندر ضعف پایا جاتا ہے۔ اب میں آپ کو لے کر چلتا ہوں شیخ ولید بن راشد السعیدان کی محفل میں۔ وقد وردت جمل من الأحاديث، بہت ساری احادیث اس سلسلے میں وارد ہوئی ہیں، تحدد أوقاتا ان اوقات کا تعین کرتی ہیں، تستحب الحجامة فيها، ان اوقات کا تعین کرتی ہیں جن میں حجامہ مسنون ہے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ ولكن الذي أعلمه أن أحاديث التوقيت في الحجامة لا يصح منها شيء. میں یہ کہنا چاہتا ہوں، شیخ فرما رہے شیخ ولید بن راشد السعیدان، کہ میرے علم میں جتنی بھی احادیث پیش کی جاتی ہیں وہ تمام کی تمام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ ضعیف روایات ہیں۔ فيها ضعف، وفيها ضعف،
فإذا احتجم الإنسان في أي وقت من أوقات الشهر اب اگر ایک انسان کسی بھی وقت بیمار ہو اور اس کو اس بات کا ضرورت محسوس ہو کہ وہ حجامہ کروائے تو کبھی بھی کروا سکتا ہے. اس کے لیے کسی خاص دن کا رکنا، خاص دن کا انتظار کرنا یا خاص وقت کا انتظار کرنا صحیح احادیث سے ثابت نہیں ہے. وفي أي وقت من أوقات اليوم فأي وقت من اوقات اليوم، تو کسی بھی دن کے کسی حصے میں بھی کر سکتے ہیں، رات کو بھی کر سکتے ہیں. فإنه يكون بذلك فاعلا للسنة مطبقا لها، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل ہوگا. البتہ یہ کہنا کہ فلانے رات کے فلانے حصے میں یا فلانے دن زیادہ بہتر ہے تو یہ اطباء کی رائے ہو سکتی ہے. صحیح احادیث سے اس طرح کی کوئی بھی دلیل اہل علم نے اس کو نہیں بیان کیا ہے. فليس للحجامة وقت محدود، وَلَيْسَ لِلْحِجَامَةِ وَقْتٌ محدود. شیخ نے بھی یہی فرمایا ہے کہ حجامے کا کوئی بھی وقت متحدد نہیں، متعین نہیں ہے، اور نہ ہی کسی وقت میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ ممنوع ہے. اب میں آپ کو لے کر چلتا ہوں اس سے اگلے شیخ مصطفیٰ العدوی کیا کہہ رہے ہیں. یہی پوچھا جا رہا ہے کہ کیا ہمیں حجامہ کے دنوں میں کچھ ایسے دن بھی ہیں جبکہ ہمیں حجامہ نہیں کروانا چاہیے. اقول باللہ التوفیق. الاحادیث التي وردت، یہ جتنی بھی احادیث پیش کی جاتی ہیں في المنع من الاحتجام في أيام معينة، ان احادیث میں جن میں یہ کہا گیا ہے کہ ان دنوں میں پرٹیکولر ڈیز میں آپ کو حجامہ نہیں کروانا چاہیے، أو في الحث على الاحتجام في أيام أخرى، تو یہاں اور وہ بھی جیسے کہ آپ نے شیخ ماجد کی بھی گفتگو سنی، شیخ ولید بن راشد سعیدان کی اور شیخ محمد السلمی کی، کہ کسی خاص دن کروانے کی نصیحت کی جاتی ہو. لا يثبت منها خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يثبت منها خبر عن الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بھی چیز صحیح سند کے طور پر ثابت نہیں ہے. ولذا فإن الإمام أحمد رحمه الله كان يحتجم كلما هاج به الدم. كلما هاج به الدم، تو حاج به الدم سے مراد یہ ہے کہ جب جس طریقے سے گزشتہ ویڈیوز میں آپ نے سنا نا کہ خون میں شدت محسوس ہوتی ہے، جیسے کہ ہر انسان کے جسم میں بعض مرتبہ گرمی اور شدت محسوس ہونے لگتی ہے، تو ایسے دنوں میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنا حجامہ کروایا کرتے تھے. تو خلاصہ کلام یہ ہوا میرے عزیز، میرے دوست، میرے بھائی، میری بہن، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے. کسی بھی دن کو حجامے کے لیے متعین کرنا، اس کے لیے کوئی حدیث صحیح موجود نہیں ہے. اور یہ بھی خلاصہ کلام ہے کہ کسی بھی دن کی ممانعت حجامے کے لیے نہیں آئی ہے کہ اس پرٹیکولر دن یوم الاربعاء، بدھ کے دن یا سنڈے کے دن یا منڈے کے دن آپ کو حجامہ نہیں کروانا چاہیے. یہ بات عقلی طور پر بھی آپ نہیں سمجھ پائیں گے، کیونکہ جب ایک انسان کو بیمار ہوا ہے تو اس کو فوراً علاج کی ضرورت ہے. اب ایک آدمی اگر جمعرات کو بیمار ہوا ہے تو وہ کیا مطلب اگر بدھ ہی کو بیمار، منگل کو بیمار ہوا ہے تو وہ بدھ کو اس لیے اسکپ کرے گا کہ بدھ کے لیے اس کا حجامہ کرنا غیر مناسب ہے. تو یہ درست بات نہیں معلوم دیتی، بلکہ احادیث جو بیان کی جاتی ہیں شیخ محمد السلمی، شیخ مصطفیٰ العدوی، شیخ ولید بن راشد سعیدان اور شیخ ماجد، ان تمام علماء کا، اور بہت سے علماء اور بھی ہیں جن کا یہ موقف ہے کہ یہ تمام کی تمام احادیث، یہ تو اس بات پہ تو سب کا اتفاق ہے کہ بہترین علاج ہے، لیکن اس بات پر اتفاق اکثر اہل علم کا نہیں ہے کہ ان کے خاص دن ہیں، بلکہ جب چاہے آپ حجامہ کروا سکتے ہیں، کسی بھی دن، کسی بھی وقت اور کسی بھی خاص لمحے کا انتظار کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. واللہ تعالی عالم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا بھائی محمد عاقل، جدہ سے.
إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين